ایران نے آج کویت کی بندرگاہ پہ اٹیک کیا ہے۔ رات کو ہونے والے اس حملے میں ایرانی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ 6 جہازوں کو تباہ کر دیا گیا ہے جو امریکہ کے تھے۔ ان میں بتایا یہ جاتا ہے کہ 6 جہازوں میں 3 جو جنگی جہاز تھے اور وہ غرق ہو گئے سمندر میں، جبکہ 3 کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کو آخری اطلاعات تک آگ لگی ہوئی تھی، اور یہ تمام جو ٹیکٹیکل بیس پہ وہاں کھڑے تھے جن کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایران نے آج ادھر سعودی عرب کے سلطان ایئر بیس پہ کو بھی ہدف بنایا، جہاں ریفیلنگ کے سسٹم لگا ہوا تھا، اور ریفیلنگ کے جو سسٹم ہے اس کو ہدف بنایا گیا، جبکہ دبئی میں ایک ہوٹل کو بھی نشانہ بنایا گیا اور ایک ساحلی علاقے کو بھی ہدف بنایا گیا ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ ایرانی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس حملے میں جو دبئی میں اور دبئی کے ساحل پہ یا ہوٹل میں ہوا ہے، اس میں بھی متعدد امریکی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ادھر اسرائیل پہ بھی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران نے رات گئے کلسٹر بموں کی بارش کر دی تل ابیب پہ، اور تل ابیب میں بڑی تباہی کے اطلاعات آ رہی ہیں، اور جگہ جگہ بڑی بلڈنگیں گری ہیں اور آگ لگی ہوئی ہے، وہاں بھی بہت نقصان ہوا ہے۔ ایک طرف امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی باز گشت ہے، جبکہ دوسری طرف فریقین کے درمیان شدید لڑائی بھی ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز اسرائیل کی طرف سے بھی ایران کے ایٹمی اور صنعتی تنصیبات کو ہدف بنایا گیا تھا، اور ان کی طرف سے بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ بڑا نقصان ہوا ہے، جبکہ جواب میں آج رات جو ایران کے حملے ہوئے ہیں اس میں انہوں نے نہ صرف تل ابیب کو نشانہ بنایا بلکہ اسرائیل کے مختلف علاقوں کو بھی نشانہ بنایا، اور اس کے علاوہ کویت، دبئی اور سعودی عرب میں امریکی تنصیبات کو بھی ہدف بنایا گیا ہے، جس میں بڑے پیمانے پر ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ انہیں کامیابیاں ملی ہیں اور امریکی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ دوسری طرف امریکی نائب صدر جو گزشتہ روز سے سفارتی کوششوں میں مصروف ہیں، ان کی نیتن یاہو سے گفتگو ہوئی ہے، اور اس میں جو فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ آئی ہے اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جب ان کی گفتگو ہوئی تو اس دوران جے ڈی وینس نے بڑے اس کو تلخ کلامی ہوئی ان کی، اور انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو نے انہیں غلط اطلاعات دی تھی، اور اس حوالے سے جو منظر کشی کی گئی تھی کہ رجیم چینج ہو جائے گی ایران میں پہلے حملے میں، وہ غلط بتایا گیا تھا، جس سے امریکہ کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔